اہل خانہ نے مزید کہا کہ آپ ہمارے گھر آئے مگر یہ طرز سیاست ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ کے پی کے سے آخر کون سا بڑا رہنما جیل میں ہے؟ قربانیاں دینے والوں اور اقتدار میں بیٹھنے والوں کے بیانیے میں واضح فرق اب چھپایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، اسٹریٹ موومنٹ اور مذاکرات کیا ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کے ان دو راستوں کا چناؤ سیاسی بقا کی بند گلی بھی بن سکتا ہے۔ کیا تحریک انصاف کو اس کا ادراک ہے؟ بات کریں گے سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر سے، لیکن اس سے پہلے حکومت کی سنجیدگی یا عدم سنجیدگی کہہ لیجئے بات کرتے ہیں معاون خصوصی وزیر اعظم اختیار ولی صاحب سے۔ اختیار صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے فرمائی دیجئے گا سر کہ یہ حکومت کی طرف سے سنجیدگی نہیں دکھ رہی۔ پہلے پہل وزیر اعظم صاحب پیشکش کرتے ہیں مگر اس کے بعد وزراء یہ واضح کرتے ہیں کہ کسی بھی الیکشن بالخصوص 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی بھی ایسی کنٹروورسی ہو وہ الیکشن ٹرائیبیونلز اور ادارے ہی طے کریں گے، نہ ہی بات کسی اور ٹاپک پہ ہوگی ماں سوائے پاکستان کی بہتری، لا اینڈ آرڈر اور گورننس۔ تو یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی سر پی ٹی آئی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ماہر بخاری صاحبہ۔ بالکل نہ والی بات بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر الیکشن پر بات کرنی ہے تو پھر شروع کریں گے 2018 سے۔ 2018 میں ہمارا مینڈیٹ تو اٹھا کے ان کو دے دیا گیا تھا، جس کی گواہ آپ بھی ہے اور پورا پاکستان بھی ہے اور پوری دنیا بھی ہے۔ نیشنل انٹرنیشنل لکھاریوں کے اس پر رپورٹس بھی شامل ہیں۔ تو اگر وہاں سے شروع کرتے ہیں اور تو اگر پھر وہ اچھی مان بات جائیں کہ ہوگی، کر پھر لیں ہم تو پھر آگے بڑھیں۔ اس دفعہ جو ان کا مینڈیٹ آپ نے لیا ہے اس پہ بھی آپ لوگ گفت و شنید کرنے کو تیار ہیں؟ ماننے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، تسلیم کر لیں، معافی مانگ لیں کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، نواز شریف کا مینڈیٹ انہوں نے چرایا تھا۔ ثاقب نثار اس کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض، جنرل پاشا، یہ عمر عطا بندیال، یہ سب لوگ، یہ جو پاناما بینچ تھا، یہ سب اس کے کردار ہیں۔ ان سب کو جو ہے، ان سب کو پہلے تسلیم کرنا چاہیے، معافی مانگ لیں، پھر اس کے بعد الیکشن پہ بھی بات ہو سر جائے میں گی۔ اگر فی ایک الحال سوال تو آپ کے سامنے اگر رکھ ہم دوں، نے آپ کی ان بات کو بجائے سر، مسئلہ صرف یہ ہے کہ پھر وہ بھی آپ سے یہی چاہیں گے اور پھر ادھر معافی تلافی کہاں سے شروع کریں گے؟ الیکشن کمیشن بھی ہم معافی تیار مانگے گا ہیں، سر، ہم دیگر آپ تیار سب ہیں، معافی مانگیں گے، ہم کدھر یہ تیار بات ہیں۔ کہاں تک؟ ہمیں اچھا۔ مشورہ انہوں نے دیا تھا کہ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں۔ ہوں۔ ہم الیکشن ٹریبیونل میں گئے تھے۔ ہم نے تو ان کو اس وقت کہا تھا، یہ جب ڈی چوک میں آ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ 4 حلقے کھول دیں۔ ہم نے حلقے کھول کے بھی دیے، ری الیکشن بھی کرا کے ان کو دکھایا۔ ڈو دے ہیو دا گٹس؟ یہ حلقے کھول سکتے ہیں؟ یہ ہمارا حلقہ کھول دیں، حیدر ہوتی کا کھول دیں، مولانا فضل الرحمان کا کھول دیں، میرا والا کھول دیں، ایمل ولی کا کھول دیں۔ ان کو لگ پتہ جائے گا کہ پھر ان سر کے پاس لاہور میں بھی کتنا وہ سارے آرگینک کھلوائیں گے، مینڈیٹ ہے۔ آپ کے اپنی مصدقہ بالکل، اطلاعات ہیں لاہور میں تو سوائے شاید ایک شروعات تو سیٹ کے کریں۔ وہ بھی کھوکھرز کی نہیں، بڑا مشکل پڑ سکتی ہے۔ یہ نیریٹو ہے، اچھا، یہ نہیں نیریٹو نہیں، ہے، آپ ان یہ کا نیریٹو بیانیہ بے ہے۔ نقاب کریں گے، پھر نتھنگ، ایکسپوز بالکل کریں گے؟ کریں گے، ٹھیک بالکل ایکسپوز کریں گے۔ شروعات کریں کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ شروعات کریں۔ جو کے پی میں ان کے پاس تیسری بار کا مینڈیٹ ہے، تینوں مینڈیٹ ان کے پاس ان آرگینک ہے، وہ میں آرگینک نہیں ہے۔ ہم وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں اور الیکشن کے نتائج وہاں سے کیسے نکلے ٹھیک ہیں۔ اور فیض حمید کی باقیات نہ ہوتی تو آج تیسری بار خیبر پختونخوا میں پاکستان سر یہ تحریک تو کھلا انصاف کی چیلنج کر رہے ہیں حکومت نہ سہیل ہوتی۔ افریدی کے مریم نواز صاحبہ آئیں خیبر پختونخوا، جون سے گراؤنڈ پہ انگلی وہی میں رکھیں گی، کہتا ہوں، ادھر جلسہ کریں گے، اگر وہ میں بھر کے دکھا دیں یا میں میں لاہور میں بھر کے دکھا ابھی دیتا وہ ہوں مینار پاکستان۔ میں ابھی وہ ٹویٹ لکھ رہا تھا ہاں کہ آپ سے بڑا جلسہ تو مینار پاکستان پہ جماعت اسلامی ابھی کر کے گئی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کو نہیں، ایڈریس بھی کیا تھا۔ آپ سی ایم کا اور اور چیلنج اور قبول کریں اور گی آپ کی سی ایم؟ میں نے قبول کیا، میں مریم نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں، میرے حلقے میں آئے، وہ پہلے بھی آئی تھی، انہوں نے جلسہ کیا بھی تھا اس گراؤنڈ میں جو عمران خان نے جہاں پہ 3 جلسے کیے تھے، اس سے دگنا تگنا بڑا جلسہ میں نے کر کے دکھایا تھا۔ اور زبردست۔ وہ تو الیکشن آپ بھی ہم اگلے نے ہفتے مریم جیت کے صاحبہ کو دکھایا دعوت تھا۔ دے رہے ہیں کہ یہ آ کے میں ایکسپوز مریم کر بیوی دیں؟ کو دعوت دوں گا اور میں ہاں ایسا جلسہ ان کو کر کے دکھاؤں گا کہ ان کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اکیلے کھیل رہے ہیں؟ ان کا تو مسئلہ یہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر ہے تو صرف ان کا ہے، پارٹی ہے تو صرف ان کی ہے، ووٹر ہے تو صرف ان کا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا کی سر، بھی آپ نے کھلے پولیٹیکل بندوں یہ پارٹیز خبر ہیں۔ دی ہے۔ ہم منتظر رہیں گے کہ نئے سال کے چڑھتے ہوئے یہ چیلنج بھی پورا پاکستان دیکھے، بیکاز دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بڑا ایک صدمہ ہے سر، وہ انہوں نے آج خط بھی لکھا ہے مریم صاحبہ کو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان کے ساتھ بڑا غلط کیا گیا ہے، مسلسل راستے بند کیے گئے، بازاروں کو زبردستی بند کروایا گیا، پنجاب پولیس کی جانب سے موٹر وے پر ریسٹ ایریاز بند کروا دیے گئے، پھر
سردار اقبال پر بھی وہ حاضری کے دوران جب پہنچے تو لائٹس بند کر دی گئیں. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ رویہ تھا یہ ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے دوران ایسا رویہ ہونا چاہیے؟ تشویشناک اور ناقابل فہم ہے وہ کہہ رہے ہیں. مہر آئی وش یہ خط اپنے دورے کے اختتام پر لکھنے سے پہلے یہ اپنے دورے کے آغاز پر لکھتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. اس کو پھر ہم کہتے کہ یہ ڈیموکریٹک نارمز ہیں، یہ سوشل نارمز ہیں، یہ کچھ ہماری تہذیب اور تمدن والے نارمز ہیں. آپ تو میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ یہ مشورہ کیا گیا تھا کہ سہیل افریدی صاحب کا دورہ ہو رہا ہے، وہ پنجاب آ رہے ہیں، تو کس طرح اس کو ڈیل کیا جائے. تو اس میں کنسنسس کے ساتھ یونانیمسلی یہ طے ہوا تھا. آئی ایم دا وٹنس. میں ابھی بیٹھا ہوا تھا ایک دوسرے شو میں، اس میں نے یہ بات کی جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ پنجاب کی حدود میں داخل ہوں گے ان کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی، ان کو حصار میں اور تحفظ میں سیکیورٹی کے ساتھ پنجاب اسمبلی لاہور لایا جائے گا. پنجاب اسمبلی جائیں گے، جو انہوں نے لسٹ دی ہے ان تمام لوگوں کو انٹر ہونے دیا جائے گا. لیکن اب وہاں پر آپ نے وانٹڈ لوگوں کو اور اپنے ذاتی محافظین اور گارڈز کو آپ اسمبلی ہال میں کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ یو نو ویری مچ ویل کہ میں خود اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، وہاں پر باڈی گارڈز کو اجازت نہیں ہوتی. آپ گنڈے بدماشوں کو اور وانٹڈ لوگوں کو اگر لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر یہی ہوگا، پھر ان کو روکا جائے گا جن کا نام لسٹ میں شامل نہیں ہے. So are you آپ تو also چاہتے ہی یہی privy, ہے. sir, are you also privy to the reaching out between PTI and PMLN? پارلیمانی لیول کے اوپر بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے، ایک دوسرے کو موقف دیا گیا ہے. اس سائڈ سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان تک رابطہ ضروری ہے. 8 فیبری سے پہلے آپ لوگ ان کی ملاقات کرا دیں گے عمران خان سے ایز اے ووٹ آف کانفیڈنس کہہ لیجئے یا CBM میجر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر یہ لوگ یہ تھوڑا سا میں ان کے دورے پہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو اور قوم کو نہیں پتا. جی طے جی. یہ ہوا تھا کہ ان کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے جائیں گے. طے اچھا. یہ ہوا تھا کہ ان کو کھانا دیا جائے گا، ان کی خاطر مدارت اور پنجاب کی روایتی مہمان نوازی کی جائے گی، جو شریف خاندان کا ایک وتیرہ ہے جو اپنے مہمانوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں، جس کے لیے وہ مشہور ہیں. لیکن انہوں نے اس کا کوئی موقع ہی نہیں دیا. فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ آپ نے وہاں کی CM کو گالیاں دینا شروع کر دی. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا جس طرح سر میں مس تو ایز یوز یہ لوگ ایک کرتے ہیں. خاتون کے طور پہ سخت مذمت کرتی ہوں جو نازیبا الفاظ اور جو باتیں کی گئی ہیں خاتون کے حوالے سے. اب اینڈ اٹس اب سو اب پیٹی. سر اتنا یہ پیٹی ہے کہ صرف ایک خاتون کے کیریکٹر پہ اترنے کی بات ہو سکتی ہے، نتھنگ بیونڈ بہت دیٹ. بہت غلط بات بالکل ہے غلط یہ. ہے سر. آپ میں نے اللہ نے اعلان تو اینڈ آئی ہیو آلویز اسٹوڈ گراؤنڈ یہ آن چیزوں دیٹ. کو نہیں ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی لیکن سر. مجھے یہ بتائیے اگر یہ گالی نہ دیتے، یہ سٹنٹ نہ مارتے تو آج ان کے دورے کو آپ اور میں یہاں ٹی وی پر بیٹھ کے سر مگر ڈسکس میرا کر رہے دوسرا ہوتے. فقرہ بھی سن ان کو لیجئے نا تو سر. میں تو یہ آن دا ریکارڈ کہتی ہوں اور پہلے بھی کہتی آئی ہوں، جب مریم صاحبہ کوئی بھی جن کے خلاف والٹ چاکنگ ہوتی تھی، کچھ بھی ہوتا تھا، یا آپ لوگوں کا بہنوں کے اوپر پانی پھینکنا یا دھکم پیل کرنا، all of this is unacceptable ہمارے معاشرے میں. یہ بات آپ لوگوں کو بھی زیب نہیں دیتی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری روایت ہے، وہ تو ہم روایت دیکھ چکے ہیں ماضی میں، جس طرح نواز شریف صاحب ویلکم کرتے تھے بے نظیر بھٹو کو پنجاب میں ایز فرسٹ پرائم منسٹر. we've seen all that sir. مگر اس بار آپ واقعی نئی مجھے روایت یہ ڈال دیتے، بتائیے بڑا مزہ آتا، بہت اچھی بات ہوتی. مجھے یہ بتائیے کہ جو جگہ آپ نے بتائی نہیں ہے، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، وزیر اعلیٰ وہاں پر جا رہا ہے، اور اگر وہاں پر کسی نے آپ نے بتایا نہیں کہ ہم نے یہاں پہ رکنا ہے، ہم نے ادھر سٹے کرنا ہے، کوئی راہ چلتا ایک بندہ ایک گلاب کا پھول ہی مار دیتا تو پتہ ہے بیانیہ کیا ہوتا؟ کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پر پنجاب میں قاتلانہ حملہ ہو گیا. کون ذمہ دار ہوتا؟ بتائیے مجھے. ٹھیک. ہمارا آلریڈی پی سر ٹی میں آئی کے صرف یہ ساتھ پوچھ رہی ہوں آپ نے جو کون سے مقام پہ تیاری پی کر ٹی رکھی آئی تھی اور گلدستہ پی ایم دینے ایل کی؟ این میں اپنی معلومات کے لیے. پنجاب اسمبلی کے موقع اچھا پر ٹھیک ہے. ادھر یہ اور سر موٹر آخری وے کے سوال، اوپر آخری سوال ویلکم اختیار ولی کرنا صاحب، تھا. یہ جو آپ جناب کی اب ڈائیلاگ کے حوالے سے ان سے بات ہو رہی ہے، پش تھرو کر رہے ہیں، یہ کس لیول کے اوپر ہو رہی ہے سر؟ اور آپ کو یہ امید ہے کہ کچھ ٹھوس بریک تھرو نکلے گا اس میں سے؟ کیونکہ ابھی اسپیکر کہہ رہے ہیں میرے آفس آئیے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آفیشلی ہم سے کانٹیکٹ کیجئے. دیکھیں مجھے یہ تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو آفر دی تھی، لیکن ویری نیکسٹ ڈے پھر آپ نے دیکھ لیا کہ یو کے میں کیا ہوا. یو کے میں پاکستان تحریک انصاف کا مظاہرہ، وہاں پر کیا نیریٹو گڑا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کیا ایسے حالات میں پھر یہ ڈائیلاگ آپ کو ممکن نظر تو آتے یہ ہیں؟ وزیر اعظم کی پیشکش مجھے وڈرا کر لی گئی ہے سر؟ مجھے نہیں لگتا وڈرا تو نہیں ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے انہوں نے خراب کر دی. انہوں نے ٹھیک. اگین پھر ایک موقع ضائع کر دیا ہے.
मुझे वो कटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। ओके, एक मौका ज़ाया कर दिया है तो बड़ी बात है सर। और आखिरी फिर 8 फरवरी से पहले जो ये जिनसे बात हुई है उन्होंने कहा 8 फरवरी से पहले पहले हमारी मुलाकात कराएं इमरान खान से, वो भी आपको होती नहीं दिख रही। मुलाकात जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो शायद हो भी जाए, लेकिन बात ऐसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इस वेपन को इतना गलत मिसयूज तरीके से करेगी। इस्तेमाल करना बंद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इनको कम बैक चाहिए। मैं एक बात फिर आपके शो में ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, हमें आपसे इनकी मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम्म। हमारे एक है मकसद है, एक ही वाहिद मकसद है, वो कौमी वहदत और यगानियत है। अगर बिल्कुल उसमें आप सर, मदद मगर जो कर सकते हैं पॉलिटिकल आ तनाव जाइए, है वो कौमी नहीं करना वादत की चाहते हैं। डिस्कशन से तो सही नहीं होगा ना। जिन इश्यूज के ऊपर है वो डिस्कस करके होगा, वो आप लोग कह रहे हैं हमने डिस्कस करने नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ महर के जो इनके मकसद की बातें हैं, देखें अगर ये लोग ये चाहते हैं कि आप हमारी मर्जी का कोई साकिब निसार बिठा दें सुप्रीम कोर्ट में, तो ये नहीं होगा। चलें चलें सर, मैं हमारी मर्जी का अब चीफ स्टेप बाय इलेक्शन स्टेप कमिश्नर मैं बिठा दें, डिमांड्स में नहीं नहीं होगा। जाऊंगी, मगर एक मौका आपको लग रहा है कि गवा दिया इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया मुआवने खसूसी वजीर आजम इख्तियार वली साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। एक बहुत अहम मौका पीटीआई गवा चुकी है। उनको ये महसूस हो रहा है कि अब इन मुज़ाकरात से निकलना कुछ भी मुश्किल दिखाई दे रहा है।